اور جہاں جو گزری 100 سال یہاں، وہاں پل کا ماضی ہوگا، کیا ہوگا وہاں، کیا ہوگا وہاں، کیا ہوگا، میرے ساتھ میری حد میں ہادی بھی ہوگا، اس کے ساتھ بھی اس کا اپنا ہادی ہوگا، اور اس کے ساتھ علی ہی ہوگا، علی کے ساتھ اس کا محمد بھی ہوگا، محمد کے ساتھ خود اللہ ہی ہوگا، دعا ہے اس کے ساتھ ہو تو سب کے ساتھ ان کا ہادی ہوگا، نہ کوئی الگ ہوگا نہ کوئی تنگ، نہ مانے کے ساتھ راضی ہوگا، بورے بوادے عملوں کے بیج، وہاں جہاں کچھ نہ باسی ہوگا نہ تازی ہوگا، کود جا حق کی آگ میں، جل گیا تو امر، بچ گیا تو غازی ہوگا، نماز کا سازشی نہ بن قیامت کے دن، ورنہ اسلام کا باغی ہوگا، مجھے وہاں جانے کی خوشی ہے، نہ خوف ہے، نہ ڈر، نہ لالچ، نہ خدشہ ہے۔ اور پھر چند دنوں بعد سائیں کی صحت واپس آنے لگی، اور گھٹنے کی ہڈیاں، کولے کی ہڈیاں، اس کے ساتھ ڈھکنی جو کریک ہو گئی تھی اور پسلیاں بھی کریک ہو گئی تھیں، وہ سب ٹھیک ہوتی گئیں، اور اس کے بعد تقریباً 12 سال تک سائیں ٹھیک رہے۔ ہم اللہ کے اور کرشمے کیسے دیکھیں؟ ہم نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کے احسان اور محبت دیکھی ہے۔ ایک دن سائیں کے 2 بیٹے صاحبزادے، بڑا بیٹا محمد صالح، نورانی سائیں اور بلال سائیں، اور ان کے علاوہ طالب اور خادم بھی بابا سائیں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو نورانی سائیں نے تھوڑا مسکرا کر کہا کہ شاکر صاحب، کیا آپ کو اندر کے ماجرے کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ جب پہلے دن آپ آئے تھے آستانے پر، جو اس دن آپ کو گھر بھیجا کہ آپ سائیں کو لینے کے لیے جائیں، ورنہ اس سے پہلے کبھی آپ سے یہ بات نہ کہی تھی، اور کچھ معلوم ہے کہ آپ جب گھر گئے تو اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، وہ کیا ماجرا تھا؟ جو بلال سائیں نے مایوس ہو کر یہ کہا کہ سائیں ہاسپٹل نہیں جا سکیں گے۔ یہ کہتے ہوئے نورانی سائیں نے تفصیل بتانا شروع کی، اور انہوں نے بتایا کہ میں غسل خانے میں نہا رہا تھا، ابھی صابن ہی لگایا تھا کہ محمد صالح مرد خدا نے تیز تیز باتھ روم کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ چونکہ مجھے صابن لگا ہوا تھا تو میں نے وہیں سے ہی پوچھا کہ خیریت تو ہے محمد صالح؟ انہوں نے دکھ بھری آواز میں کہا کہ گھر آ جاؤ، بابا سائیں نمانا سائیں حق کر گئے ہیں، یعنی کہ انتقال کر چکے ہیں۔ میں جلدی سے نہا کر باہر نکلا، میں 10-12 سال سے گھر نہیں گیا تھا، اس لیے میں نے یہ خبر سن کر بھی گھر جانے کی ہمت نہیں کی، اور مجھے کافی یقین تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ بابا سائیں ابھی کافی عرصہ ہمارے ساتھ رہیں گے، انہوں نے ابھی بہت کام کرنے ہیں۔ میں گھبرا گیا تھا، اس لیے آپ کو فون کیا کہ بابا سائیں کو تکلیف ہے، لیکن میں نے آپ کو اس راز سے بے خبر رکھا۔ جب آپ آستانے پر آ کر میرے پاس بیٹھ گئے اور ایمبولینس کو گھر بھیج دیا کہ وہاں سے بابا سائیں کو لے کر اسپتال جانا تھا، تو میں نے آپ سے سب کچھ چھپا کر خود ہی کہا تھا کہ آپ گھر جائیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ آپ واپس جائیں گے، اور جب آپ گھر گئے تو اس کے آگے کا ماجرا آپ بلال سائیں سے پوچھیں۔ بلال سائیں کی عمر کم و بیش 18 سال ہوگی یا اس سے بھی کم۔ وہ بابا نمانا سائیں کے پوتے اور حاکم علی سائیں کے بیٹے ہیں، اور بڑے شرمیلے ہیں، وہ بہت ہی کم گفتگو کرتے ہیں۔ جب میں نے بلال سائیں سے ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ سائیں، جب آپ دروازے پر آئے تو اس وقت بابا سائیں اس فانی جہاں سے جا چکے تھے، لیکن بابا سائیں سے آپ کا پیار اتنا تھا کہ میں نے آپ کو فوراً بتانا صحیح نہ سمجھا، اور ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے بتاؤں۔ آپ کے لیے تو یہ بڑا واقعہ تھا، اس لیے بس میں خاموش رہا۔ پھر آپ نے جب بڑے یقین سے کہا کہ جاؤ اور بابا سائیں کے کان میں میری طرف سے نعرہ حق موجود کہو، اور کہو کہ شاکر صاحب آئے ہیں، کیونکہ اسپتال لے جانا ہے، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ بابا سائیں اس جہان سے جا چکے ہیں یا چند لمحوں کے مہمان ہیں، کیونکہ گھر میں سب عورتیں، مرد اور پڑوس والے رو رہے تھے۔ لیکن جب میں نے جھک کر بابا سائیں کے کان میں آپ کی طرف سے حق موجود کہا تو سائیں نے چند لمحوں بعد آنکھیں کھولیں۔ اس پر سب گھر والے حیران ہو گئے، اور سائیں نے کہا کہ آپ نے ایسے نوجوان کا سندیسہ دیا ہے کہ اب مجھے جانا پڑے گا، مجھے باہر لے چلو۔ پھر ہم نے بابا سائیں کو اٹھایا، اور ایسے لگا کہ نمانا سائیں نے خود بھی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے بس تھے۔ پھر ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ انہیں اٹھایا۔ اس دوران بابا سائیں کو بہت تکلیف ہوئی اور ان کا رنگ ہی زرد ہو گیا۔ پھر بھی سائیں چلے آئے۔ بلال سائیں نے کہا کہ اس کے علاوہ سارے واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہوئے۔ اس محفل میں مرد خدا محمد صالح بھی بیٹھے تھے۔ آج تقریباً ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہے اور بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ محمد صالح نے بابا راضی سائیں کے ساتھ بھی زندگی گزاری تو نمانو سائیں کی صحبت میں بھی رہے۔ اس کے ساتھ حضرت غمدل فقیر انور شاہ اور بہت بڑے بڑے بزرگوں سے بھی ملے، اور ان کو حضرت راضی سائیں کے بھی کئی واقعات یاد ہیں۔ انہوں نے بھی ہدایت کی کہ یہ واقعہ سچا ہے، اور بابا سائیں وصال کر چکے تھے، لیکن فقیر پر اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ فقیر جب چاہے وصال کرے اور جب تک چاہے دنیا میں رہے۔ ویسے تو وہ دنیا سے تنگ ہوتا ہے، اصل اور نقل کی پہچان ہو جاتی ہے،
لیکن کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے جو فقیر دنیا میں ظاہر نہیں کرتا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ فقیر نے جو عالم ارواح میں وعدے کیے ہوتے ہیں وہ اسے پورے کرنے پڑتے ہیں، یہاں اس وجہ سے رہ جاتا ہے۔ دوسرا خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی امانت کو فقیروں کے ذریعے سینہ بسینہ منتقل کیے بغیر نہیں جاتا، اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ایک اگر کسی پیارے طالبوں یا اولاد میں سے کسی کو روحانی مقام پر دیکھے بغیر نہیں جاتا۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ فقیر اپنے اس دنیا سے منانے والے کی مرضی کے بغیر نہیں جاتا، کہ اگر کسی پیارے نے اپنے مرشد سے کوئی دنیاوی کام کا وعدہ لے لیا ہو تو فقیر اللہ کی مرضی میں بھی دخل اندازی ہے، تو فقیر پیارے طالب کا دنیاوی کام ہونے تک زندہ رہتا ہے، کیونکہ وعدہ بھی کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی رضا پر بھی راضی رہنا پڑتا ہے کہ کام ہو تو خود اللہ کرے، ورنہ اس جہاں سے بغیر وعدہ پورا کیے بھی نہیں جا سکتا۔ حق کے لیے مرنے والے صوفی۔ صوفیوں کے امام حضرت شاہ عنایت شہید فقیروں کے لیے بہت بڑی طاقت ہیں، ان کا بہت بڑا نام ہے۔ جھوک شریف والوں کا یہ ایک سلسلہ ہے جو ستاری کہلاتے ہیں۔ یہ وہ صوفی ہیں جن کا عہد ہے کہ جس کی محنت وہ اس کو ملے، یعنی جو کھیڑے سو کھائے۔ یہ نعرہ لگایا تھا شاہ عنایت شہید نے، اور یہ صوفیوں کے بڑے رہنما ہیں۔ میرے کامل مرشد ہادی پاک نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو صوفی اپنی زندگی میں جھوک شریف نہیں گیا تو اس کو اس دنیا سے جانے کے بعد جانا پڑے گا۔ اس بات کے بعد میرے اصرار پر بابا نمانا سائیں جھوک شریف سجاول سندھ گئے اور کافی دیر درگاہ میں بیٹھ کر واپس آنے لگے، تو وہاں کے لوگوں نے سائیں کو رات رکنے کی دعوت دی اور انتظام بھی کر دیا، لیکن سائیں نے معذرت کر لی۔ ہم کافی لوگ تھے، کئی گاڑیاں تھیں، ہم نے رات شاہ عبداللطیف بٹائی کی درگاہ پر جاگ کر گزاری اور صبح کو گھوٹکی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اپنے نفس کے خلاف صوفی۔ یہ صوفی ہمیشہ اپنے نفس سے لڑتے رہتے ہیں۔ نفس یعنی جسم کی خواہش یا دماغ کی مرضی کو نفس کہتے ہیں۔ جیسے جسم کو پانی کی سخت ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت وہ صوفی فقیر پانی نہیں پیتا اور کچھ دیر بعد پیتا ہے۔ اسی طرح صوفی فقیر کو اگر بھوک لگی ہے تو وہ اس وقت کچھ نہ کھائے گا، دیر سے کھائے گا، لیکن بہت کم کھائے گا، صرف زندہ رہنے کے لیے۔ اور فقیر کو کبھی صدقہ خیرات یا تحفے کے طور پر کوئی اچھی چیز استعمال کے لیے دیں گے تو وہ کسی اور کو دے دے گا، خود استعمال نہ کرے گا۔ ایسے ہی فقیر کبھی اچھا کھانا، زردہ پلاؤ یا کھیر استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ فقیر کا معنی ہے کبھی دھوپ کبھی چھاؤں۔ اور دوسرے الفاظ میں اگر دماغ کوئی اچھا مشورہ دے گا تو وہ فقیر اپنے فائدے کے خلاف کام کرے گا، یعنی کہ فقیر ساری زندگی نفس کے ساتھ لڑائی میں گزر جاتی ہے اور زندگی اسی کشمکش میں ختم ہو جاتی ہے، یا پھر فقیر کی نفس پر برتری ہو جاتی ہے، نفس فقیر کے تابع ہو جاتا ہے اور اس جنگ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بس نفس سے جنگ جیت کر گمسم ہو جاتا ہے، زبان بند، کان بند، خواہش بند، مرضی بند، چلنا پھرنا بند۔ آخری ایام ایک جگہ سجدے میں گزار کر وہ موت کی گمنام وادی میں چلا جاتا ہے، اور کبھی کہیں سالوں کے بعد ہی کسی انسان کو خواب یا اشارہ ہوتا ہے کہ اس فقیر کی قبر یہاں ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ کے ولی کا فیض عام دنیا میں شروع ہو جاتا ہے۔ ان فقیروں کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگ پاتا کہ یہ کون ہیں، اکثر وصال کرنے کے بعد ہی دنیا کو خبر ہوتی ہے۔